اور حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور طہرنی، حضور مجھے پاک کر دیں، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، آپ نے کہا چلا جائے یہاں سے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آ گئے، عرض کی حضور طہرنی، حضور مجھے پاک کریں، انی زنیت، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا، کہا چلا جا۔ تیسری مرتبہ آئے، چوتھی مرتبہ آئے، کیونکہ زنا کی حد بندے پر تب جاری ہوتی ہے جب 4 گواہ ہوں، گواہی دیں کہ ہم نے اس کو زنا کرتے دیکھا ہے، یا خود بندہ 4 مرتبہ اس کا اعتراف کر لے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضور قاضی تھے اور آپ کے سامنے آ کر وہ بار بار کہتا رہا، آپ بار بار کہتے رہے کہ چلا جا، مطلب کیا تھا؟ اور آپ نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، چلا جا، جا کر اللہ سے توبہ استغفار کر، اللہ سے جا کر معافی مانگ۔ لیکن وہ چاہتے تھے رب کی جو سزا ہے میں وہ سزا لے کر پھر اللہ سے معافی لوں، میں اللہ کی معافی، اللہ کی طرف سے توبہ اس طرح قبول کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو حد ہے، جو سزا ہے، وہ بھی مجھ پر جاری کی جائے۔ جب چوتھی مرتبہ یہ بات کہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو صحیح، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضور، یہ صحیح دماغ اس کا صحیح کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا منہ سونگو، اس نے شراب تو نہیں پی کہیں؟ منہ سونگا گیا، عرض کی حضور نے شراب بھی نہیں پی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس کو لے جاؤ، اس کو جا کر سنگسار کر دو، کیونکہ جو کوارا ہو اگر وہ زنا کرے تو شریعت نے اس کی سزا 100 کوڑے رکھے ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی سزائے موت ہے، اس کو پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ جب یہ نکاح میں تھا، اس کے پاس بیوی موجود تھی، اس کے باوجود اس نے گناہ کیا، تو اس کی سزا بھی زیادہ سخت ہے۔ اب جس وقت ان کو پتھر مار مار کر ان کو قتل کر دیا گیا، اب لوگوں کی 2 گروہ، 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک قسم کے لوگ کیا کہنے لگے، اب ہم میں سے بھی کسی کے بارے میں ایسے ہی 2 ذہن ہوتے ہیں، اور ہمیں اب دیکھنا ہے اس واقعے سے کہ ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے اور کون سا ان میں سے ذہن ٹھیک ہے۔ ایک جماعت وہ تھی جو کہنے لگی اس نے گناہ کیا، اللہ کا عذاب اس پر آیا، اللہ نے اس کو سزا دی۔ ایک جماعت یہ کہتی تھی نہیں نہیں، یہ تو بڑا نیک ہے، اس نے بڑی پکی توبہ کی ہے، یہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا جس کو اللہ نے ایسی توبہ کی توفیق بخشی۔ اب 3 دن گزر گئے لوگوں کی ایسی بحث میں، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کس بارے میں بحث کر رہے ہو؟ عرض کی حضور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ نے توبہ کی اور اس کو جو سزا ملی ہے اس کو اس کے گناہوں کا صلہ ملا ہے، اور حضور ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ اس نے تو بڑی پکی توبہ کی ہے، اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے معاذ نے کیسی توبہ کی ہے؟ اگر اس کی توبہ ساری امت پر تقسیم کر دی جائے، رب اس ایک توبہ کی وجہ سے سب کو بخش دے۔ اتنی پکی اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اتنا شرمندہ ہو کر اور اپنے آپ کو سزا کے لیے اس نے پیش کیا کہ دنیا کی سزا مل جائے، مجھے آخرت کی سزا نہیں چاہیے، وہ برداشت نہیں ہوگی۔ اور آج ہمارے لیے تو اللہ نے اتنی سہولت رکھی ہوئی ہے، ساری زندگی کے گناہ بھی ہیں۔ آج اگر ہم سچے دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعتراف کرے مالک کیے ہیں یہ کام، پہلے اعتراف کرے، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ سے ان گناہوں کی طرف نہ لوٹے، یہ اس بندے کے لیے توبہ اور اس بندے پر اللہ کی رحمت ہے۔ انعام پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ بندہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بندہ مومن پر رحمت ہوتی ہے کہ جس کو وہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہر وقت ہمیں اپنے مالک سے، اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جو توبہ کرنے والا بندہ ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔